اس میں اپنے مسئلے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس گروپ کے اندر ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پر نظر بد ہے یا ہمارے اوپر کوئی جادو ہے یا ہماری کوئی فزیکلی بیماری ہے. ہم کیسے خود اپنی تشخیص کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی آسان طریقہ کار سمجھا دیں، بتا دیں. اور وہ آسان طریقہ جو آپ کے سلسل کا ہو، آپ کے خاندان کا ہو، بالخصوص میاں حضور کے خاص وہ طریقہ کار ہو. تو ایک بالکل ہی سمپل اور ایک آسان سا آپ کو طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ آپ خود بھی تشخیص گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو عام ہیں اور وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ایک مٹی کا برتن یا مٹی کا پیالہ لے لیں اور اس کو پاک کر لیں، صاف کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے پانی بھر کے رکھ دینا. اس میں اتنا پانی کہ جتنا آپ کو پتا ہو آپ نے اس میں پانی بھر کے رکھ دینا ہے. اس پانی کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کر لیں. اور سونے سے پہلے آپ اس کو اپنے سرہانے یا کہیں ایسی جگہ رکھ دیں جہاں گرنے کا ڈر نہ ہو اور اس کو ڈھکن ڈھک دیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اس میں پانی کتنا رکھا ہے. جب آپ اس کو ڈھک دیں گے اور آپ سو جائیں گے، جب آپ صبح سو کر اٹھیں گے آپ نے پیالہ کھولنا نہیں ہے، ایسے اٹھانا ہے اور اس مریض کے اوپر جس سے آپ نے تشخیص کرنی ہے اس کے اوپر سے 11 مرتبہ جیسے نظر اتارتے ہیں سر سے لے کے ایسے پورا آپ 11 مرتبہ اتاریں اور اس کو رکھ دیں. اس کے بعد آپ اس کو کھولیں. پانی کم ہوگا، ضرورت سے زیادہ کم ہوگا، یا پانی بڑھے گا یا ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گا. آپ نے پانی اتنا رکھنا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پانی میں کوئی گنجائش باقی ہو، یعنی کہ فل پیالہ بھر کے نہیں رکھنا. آپ نے آدھا پیالہ رکھ لینا ہے اور اس پہ نشان لگا دینا ہے مارکر سے یا کسی چیز سے. ٹھیک ہے. جب پانی کم ہو تو اس شخص کے اوپر جادو ہے، یعنی کہ تعویذ گنڈے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، اس کے اوپر اثرات منتر تنتر یا کچھ بھی ہو وہ اس کے اوپر موجود ہوتا ہے. تو یہ اس کی نشانی ہے. اگر پانی بڑھ جاتا ہے، اچھا پانی جب بڑھتا ہے اس کے نشانات ہوتے ہیں کہ جس ہم نے نشان لگایا ہے اس سے تھوڑا سا بڑھا ہے تو یہ نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں. اگر ذرا سے بڑھنے سے مطلب یہ کہ ضرورت سے زیادہ بڑھا ہے جو آپ نے نشان لگایا تھا، تو یہ سمجھ لیں کہ نظر وہ ہے جو اوپری نظر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کسی آسیب کی نظر ہونا، شیاطین جنات کی نظر ہونا، جنات کی نظر ہونا، یا اس گھر میں جنات کا موجود ہونا. یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے. میں وہ سمپل طریقہ کار بتا رہا ہوں جو ہمارے اپنے خاندان کا ہے، ہمارے اپنے طریقہ کار ہے، جو ہم مریضوں کو عام طور پہ بتایا کرتے ہیں کہ بھائی تم اس طریقے سے کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، تصدیق ہو جائے گی کہ تمہارے ساتھ معاملات کیا ہیں. اور دوسری بات کہ پانی جب بالکل نارمل رہے، یعنی کہ جتنا پانی تھا اتنا ہی پانی رہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس شخص کے اوپر بیماری ہے. اچھا اس کے ساتھ جب یہ چیز آپ تشخیص کر لیں گے، تصدیق کر لیں گے، اس کے بعد پھر اس پانی کے اندر اسمیل پیدا ہو جائے گی. اسمیل پیدا کب ہوگی کہ جب آپ اپنے پاس اتار کے رکھیں گے، اس کو ڈھکیں گے اور جب اس کو چیک کریں گے تو اس میں سے ایسی بدبو آنے لگے گی جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یا پھر ایسی بدبو آئے گی جیسی سڑی ہوئی مچھلی کی ہوتی ہے بو. اگر مچھلی کی بو آتی ہے، سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آتی ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا کیا مشق تشخیص کرتے ہیں. یہ بالکل سمپل طریقہ کار ہے. اب اس کا علاج سن لیں کہ اب اس کا ہونا چاہیے. اب ایک شخص تشخیص کر لیا اس کے اوپر جادو ہے، تو ہم جادو کا علاج وقتی طور پہ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کریں گے. سب سے پہلے تو ہم ایسے طریقہ کار میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں جس سے آپ کو اس سے آرام اور افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا. لیکن اگر جادو کی شدت ہوگی اور اس کی نوعیت ایسے اختیار کر گئی ہوگی کہ اس نے جسم کے اندر بیماری کی صورت اختیار کر لی ہے، تو پھر آپ کو یقیناً کال سینٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. اور کال سینٹر کا نمبر یہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. پھر اس کا پراپرلی آپ کو طریقہ کار سمجھایا جائے گا، پھر آپ اس طریقے سے اپنے جادو کا علاج کر لیں گے. جادو کے علاج کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے، آپ 41 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس ایک پانی میں دم کر کے رکھ لیں. وہ پانی پئیں، یا کوئی دوا کھاتے ہیں تو اس پانی سے دوا کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک چھٹانک لونگ لے لینی اور ایک اگربتی کا پیکٹ لے لینا ہے. آپ نے ایک چھٹانک لونگ پر 41 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر دینا ہے اور اگربتی پہ دم کر دینا ہے.
2 اگربتی آپ نے روزانہ جلانا ہے، اور لوگوں کے آپ یہ 9 کا عدد جو یہ ایک حصہ اپنے اوپر سے 9 مرتبہ اتاریں، آپ اس کو جلا دیں، تو آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کس کے؟ جو لیکن یہ اس کا مکمل علاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وقتی طور پہ آرام آنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جب اس کو ہم 41 پورا ریگولر لگ کے کریں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مکمل علاج بھی اس صورت میں ممکن ہے۔ اچھا، اب جسی بھائی کے اوپر، بہن کے اوپر نظر بد کے معاملات آتے ہیں، یا اوپر شیاطینی جنات کے معاملات آتے ہیں، یا گھر کے اندر معاملات آتے ہیں، تو اس کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ 7 لیمو لیں، اور ایک ایک لیمو پر سورہ قلم کی آخری جو آیت ہے وَإِنْ يَقَادَ الَّذِينَ، وہ 7 مرتبہ ایک ایک لیمو پہ دم کر کے رکھ لیں۔ ایک لیمو 2 ٹکڑے کر کے اپنے سہانے رکھ کے سوئیں، اور صبح اپنے اوپر سے 7 مرتبہ اتاریں، اور اس کو ایسی جگہ پہ جا کر پھینکیں جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہوں، یا پھر اس جگہ پہ جا کے پھینکیں جو بیچ چورایا ہو۔ اچھا، اب ہم نے لیمو کاٹ کے کیوں رکھنا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بڑے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ لیمو ایک ایسی چیز ہے کہ جس گھر کے اندر لیمو کا درخت ہوتا ہے، یا لیمو کا پودا ہوتا ہے، یا لیمو ہوتا ہے، وہاں پہ شیاطین جنات نہیں آتے۔ یہ اس کی تاثیر ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ لیمو کی ایک ایسی تاثیر ہے کہ جس جگہ لیمو کا پودا ہوتا ہے یا لیمو کا درخت ہوتا ہے، وہاں پہ شیاطین جنات اس کے قریب نہیں آتے۔ اور اس کے بعد جب آپ ان آیتوں کو پڑھ کے دم کر لیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اس پہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، اس پہ ایک تاثیر ہو جاتی ہے۔ اور جب لیمو کاٹ کے ہم رکھتے ہیں نا، تو اس کی خوشبو سے اور اس کی جو ایک تاثیر ہے، اس سے بھی جنات قریب نہیں آتے۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ متاثر ہو کسی نظر بد کی وجہ سے، اثرات کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی تاثیر سے اس کی تاثیر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو افاقہ یعنی کہ فائدہ ہونے لگتا ہے۔ تو یہ لیمو کی تاثیر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے اس طریقے سے 7 دن لیمو کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے بعد انشاءاللہ نظر بد آپ کے اوپر سے ہٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جب آپ 7 دن مکمل کر لیں، آپ نے یہی آیت، یا تو ان آیتوں کا نقش آپ کال سینٹر میں رابطہ کر کے اس آیتوں کا نقش لے لیں، وہاں سے وہ آپ کو فی سبیل اللہ دیا جائے گا، وہ نقش لے لیں، اور آپ کو بتا بھی جائے گا، بلکہ ڈسکرپشن میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ میں سورہ قلم کے آخری آیتوں کا نقش میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کا، تاکہ آپ کو آسانی سے مل جائے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ سورہ قلم کی آخری آیت لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے آپ محفوظ بھی رہیں گے انشاءاللہ۔